بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. اس پروگرام میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سیاست میں جو کھیل ہوتے ہیں اس پر تو ہم بات چیت کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کھیلوں میں بھی سیاست ہوتی ہے اور ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. اور خاص طور پر جب کرکٹ کی بات کی جائے اور کرکٹ جس انداز سے اب کمرشل ہو گیا ہے اس میں سیاست کا عمل دخل بھی اسی انداز سے بہت زیادہ ہو گیا ہے. آج کل بہت زیادہ چرچا ہے کرکٹ کے میدانوں میں بگ تھری کا. یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ اس بارے میں بہت ساری بحث سن بھی چکے ہیں. تین جو بڑے پلیئرز ہیں یا بڑے بورڈز ہیں، جس میں ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں بھارت، انگلینڈ اور آسٹریلیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم چونکہ آئی سی سی کے سب سے بڑے، اب آپ کہہ لیجئے کیا لفظ استعمال کروں، وہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ سب سے بڑے کماؤ پتر ہیں، جو 80% آمدنی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی وہ ہماری بدولت ہے، اس لیے جو ریونیو ہے وہ بھی مساوی تقسیم نہ کیا جائے بلکہ اکارڈنگلی اس طرح تقسیم کیا جائے جس طرح سے ہم ریونیو جنریشن میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور اسی انداز سے انہی تین ممالک کی یہ بھی خواہش ہے کہ ایک اس انداز کا ایگزیکٹو بورڈ بنا دیا جائے کہ جس میں ان تینوں کی جو ممبرشپ ہے وہ مستقل ہو اور یوں آئی سی سی سے متعلق کسی بھی فیصلہ سازی میں ان کو اگنور کیے بغیر کچھ بھی پیش رفت کرنا ممکن ہی نہ رہے. غرض اس کو آپ آسان ترین الفاظ میں کہہ سکتے ہیں جناب کہ ایک ذرا سا عامیانہ سا لفظ ہے لیکن دادا گیری ٹائپ کا یہ معاملہ ہے کہ ہم تینوں کی اس پہ اجارہ داری ہو کرکٹ پر، اور انہی تینوں ممالک نے اپنے اپنے طور پر یہ سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے کہ جو باقی بورڈز ہیں، چونکہ 10 ممبران ہیں آئی سی سی کے، اب یہ تینوں ممالک اسی وقت اپنے عزائم میں کامیاب ہو پائیں گے جب 10 میں سے 7 ممالک نے ان کے حق میں ووٹ دیا. اگر ایسا ہوا تو ہی ہو پائے گا. آج آئی سی سی کا اجلاس تھا جو کہ کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہوا. ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ اس کی بھی جو پریس ریلیز آئی اس میں کیا کیا اہم ترین نکات ہیں. لیکن اس وقت ان تینوں ممالک کی جانب سے باقی 7 ممالک کو الگ الگ انداز سے ہیلے بہانوں سے اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے. یہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے، ایک پوائنٹ آف ویو ہے جناب کہ بڑی جائز ڈیمانڈ ہے، سیدھی سی بات ہے. کوئی بھی ثواب کمانے کے لیے کام نہیں کرتا، سب پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہیں. اگر وہ ریونیو میں کنٹریبیوٹ زیادہ کرتے ہیں تو آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ریونیو جنریشن میں ہمارا ایسا بھی بڑھائیے، تو یہ کیا غلط ڈیمانڈ ہے. ایک اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ بھی ہے کہ جناب یہ آئی سی سی ہے، یہ کوئی لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے، یہ کوئی بنیے کی کمپنی نہیں ہے، یہ کوئی کمانے کے لیے کوئی ادارہ نہیں کھولا گیا. اس کا مقصد ہے دنیا بھر میں کرکٹ کا فروغ، اور اگر سارا ریونیو انہی ممالک کے سپرد کر دیا گیا تو پھر کرکٹ کے فروغ کے لیے جو دیگر ممالک کو پیسے دیے جاتے ہیں وہ کیسے دیے جائیں گے، اور یوں عالمی کرکٹ کے لیے، انٹرنیشنل سطح پر کرکٹ کے لیے یہ کوئی اچھا اقدام ہرگز بھی نہیں ہوگا. کرکٹ کے پھیلاؤ میں یہ مددگار ثابت نہیں ہوگا. ان میں سے کون سا آرگومنٹ زیادہ ویلڈ ہے؟ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا مفاد دیکھنا چاہیے، سودا کر لینا چاہیے، بلکہ یہ شاید لفظ تھوڑا غلط کہہ گیا میں، پاکستان کو اس حوالے سے بھارت کا اور ان تینوں ممالک کا ساتھ دینا چاہیے یا دوسرے حوالے سے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے؟ ان تمام تر امور پر ہم بات کریں گے. لیکن ڈسکشن کے آغاز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی برائے سپورٹس شاہد ہاشمی صاحب. آج آئی سی سی کا جو اجلاس ہوا ہے اس حوالے سے کچھ ایکسکلوسو انفارمیشن شاہد ہاشمی صاحب کے پاس ہے. ہم ذرا ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے آئی سی سی کے اجلاس میں، بند کمرہ اجلاس میں، کیا ہوا جب یہ تینوں ممالک اس تگودو میں مصروف تھے کہ انہیں 10 میں سے 7 ووٹ مل جائیں اور یوں یہ کرکٹ میں اپنی اجارہ داری قائم کر لیں. شاہد ہاشمی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد صاحب ذرا شیئر کیجئے گا ہمارے ویورز کے ساتھ یہ آج کے اجلاس کی اندرونی کہانی، کیا ہوا آج؟ دیکھیں، جب وہ رپورٹ پیش کی گئی کہ بگ 3 کو اختیار دے دیا جائے، کرکٹ کا بگ 3 کو زیادہ آمدنی کا حصہ ملے تو اس پہ زمبابوے کرکٹ بورڈ اور نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے بگ 3 کی حمایت کر دی. یعنی 5 ملک الگ ہو گئے، 5 ملک ایک طرف ہو گئے اور 5 ملک ایک طرف ہو گئے: پاکستان، سری لنکا، جنوبی افریقہ، بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز. حیران کن طور پر بنگلہ دیش نے بھی اس بلاک کا ساتھ دیا، اور جب چونکہ 5 ممبر ایک طرف ہو گئے تو اس معاملے پر ووٹنگ نہیں ہو سکی. اور ووٹنگ نہ ہونے کا مقصد یہ تھا کہ بگ 3 کے خلاف ان دوسرے ملکوں کو تھوڑا سا ٹائم مل گیا، اور اگلے مہینے اب میٹنگ ہوگی. ان پرنسپل بہت سی باتیں وہاں پہ پیش کی گئیں جن پہ کچھ مان بھی لیا گیا، لیکن آئی سی سی نے ایک بڑا مبہم سا، ابہام سے بھرا ایک پریس ریلیز ایشو کیا جس سے ایسا لگا کہ سارے فیصلے ہو گئے. فیصلے سارے نہیں ہوئے، فیصلے ہوں گے. میٹنگ ہوگی، جو ریویمپ ہوتا ہے وہ آئین کی ترمیم ہوگی، اس لیے اس میں 8 ممبر ملکوں کی ووٹ حق میں چاہیے، اور جو دیگر معاملے ہیں اس میں 7 ممبرز کی ووٹنگ کی ضرورت ہے. تو جب 5 ہو گئے تو اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہوئی. پاکستان اور جنوبی افریقہ نے فارورڈ بلاک میں اہم کردار ادا کیا اور انہوں نے مزاحمت بڑی بھرپور کی. بنگلہ دیش، سری لنکا نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا. بنگلہ دیش کا تو ٹیسٹ کرکٹ اسٹیٹس اسٹیک پہ ہے، اس لیے انہوں نے پاکستان کا اور جنوبی افریقہ کا بڑا بھرپور ساتھ دیا. بھارت پاکستان کو کافی لالچ دے چکا ہے. اس نے یہ کہا کہ اگلے 4 سال میں ہم آپ کو
اگلے 8 سال میں 4 سیریز دیتے ہیں, 2 آپ کے ملک میں یا UAE میں کھیلیں گے اور 2 دفعہ ہم آپ کو بھارت بلائیں گے. تو یہ بڑی وہ تھی, لیکن جب اس پہ پاکستان نے گارنٹی مانگی تو بھارت کے پاس کوئی گارنٹی نہیں تھی, اس لیے کہ وہ یہ سب کچھ وعدے وعید کر کے مکر بھی سکتا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کلیئرنس نہیں مل رہی, جائیے ہم تو آپ سے نہیں کھیل سکتے, سائن وہ کروا لیں, ووٹ پاکستان کا دے لے. اور اسی ICC کی میٹنگ کی اندرونی ایک بات یہ ہے کہ کرکٹ آسٹریلیا کے نمائندے والی ایڈورڈز, یہ پرانے ان کے کرکٹر ہی رہے ہیں, انہوں نے پاکستان کے بارے میں بڑے نازیبا کلمات ادا کیے. انہوں نے ایک موقع پر یہ کہا کہ آج آپ بیٹھے ہیں زکا اشرف صاحب, پرسوں پچھلے دن نجم سیٹھی صاحب سے, اگلے اجلاس میں کوئی اور ہوگا, تو پاکستان میں تو اسٹیبلٹی نہیں ہے, ایک ناموضوع ملک ہے, اس سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. اس پہ پاکستان نے پروٹیسٹ رجسٹر کرایا جو ICC کے منٹس میں آ گیا. اور پھر تیسرے سیشن میں انگلینڈ کے کہنے پر آسٹریلیا نے پاکستان سے معافی مانگی, اور یہ بھی منٹس میں آ گیا کہ پاکستان سے آسٹریلین کرکٹ بورڈ کے نمائندے والی ایڈورڈز نے معافی مانگی. تو یہ اندرونی کہانی ہے, کافی بحث ہم بحث چلتی رہی, اور جنوبی افریقہ نے بھی اس بارے میں ایک وضاحتی بیان ایشو کیا ہے کہ فیصلے ابھی تک ہوئے نہیں ہیں, ان کی توثیق ہونی ضروری ہے, اور وہ ووٹنگ کے ذریعے ہی ہوگی. اور اس میں ICC کا کردار بھی بڑا خراب نظر آیا. ICC کے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں ان کا تعلق بھی نیوزی لینڈ سے ہے. انہوں نے بڑی تعریف کی کہ بھارت, آسٹریلیا اور انگلینڈ نے بڑی مشکل سے یہ پیپر بنایا ہے اور اس کی حمایت بہت ضروری ہے, اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. بھائی جب آپ کرکٹ کو پورا بٹوارا کریں گے تو اس کی تنقید کا تو نشانہ بنایا جائے گا. تو پاکستان اور جنوبی افریقہ کا کردار قابل تعریف رہا, اور انہوں نے بڑی مزاحمت کی اس پورے اجلاس. اور شاہد صاحب, بیفور آئی ٹیک اے بریک, وائلڈ گیس آپ کا کیا ہے, جب 1 ماہ بعد یہ حتمی کسی نتیجے پر پہنچنا ہوگا ووٹنگ کے ذریعے, ابھی 5-5 ہے, یہ آخر میں معاملہ کہاں جائے گا آپ کے خیال میں؟ کچھ بنگلہ دیش کو, سری لنکا کو اور ویسٹ انڈیز کو جوش دکھانا پڑے گا. یہ 3 ملک ہیں جو تھوڑے متزلزل ہیں, کیش اسٹریپ بھی ہیں, ان کے پاس کیش نہیں ہے, تو ان کو لالچ دی جا سکتی ہے. پاکستان بنگلہ دیش نے تو شاہد صاحب باقاعدہ ICC کو لکھ دیا, اور انہوں نے کلیم کیا ہے کہ وی آر دا فرسٹ کنٹری ٹو ڈو دس, وی آر دا فرسٹ کنٹری جس نے باقاعدہ ان ریٹن بگ 3 کو اپوز کیا ہے. اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش اس طرف جا سکتا ہے؟ بنگلہ دیش کی وسیم جو گورنمنٹ ہے نا, وہ بھارت نواز ہے. سینا واجد جو ان کی وزیر اعظم ہے, وہ بہت پرو انڈیا ہے. تو اگر انڈیا نے حکومتی سطح پر یا بھارتی کرکٹ بورڈ نے ان سے مدد مانگی تو پھر بنگلہ دیش کو جھکایا جا سکتا ہے. لیکن بنگلہ دیش میں جس طرح پروٹیسٹ ہوا, 3000 لوگوں نے کل ڈھاکہ میں پروٹیسٹ کیا کہ ہمارے ٹیسٹ کرکٹ کا جو درجہ ہے وہ چھیننا ایسا ہی ہے جیسے ہماری دھرتی ماں کو بیچ دینا. اور ایک کرکٹ کے عاشق نے, جس کا نام بھی اتفاق سے عاشق علی تھا, اس نے تو بھارتی کرکٹ بورڈ کی ویب سائٹ ہیک کر لی, اور وہاں پہ کافی گالم گلوچ اس نے بھارتی کرکٹ بورڈ کے خلاف لکھ دی. تو بنگلہ دیش میں بڑا ریئیکشن ہوگا اگر بنگلہ دیش نے بگ 3 کا ساتھ دیا. آلرائٹ, ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب ہمیں وقت دینے کا اور ICC کے اجلاس کی اندرونی کہانی کے کچھ نکات ہم سے شیئر کرنے کا. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہمارے ساتھ نامور کرکٹرز اور اینالسٹ موجود ہوں گے, اور اس ذرا دلچسپ صورتحال کا جائزہ بھی لیں گے, مستقبل میں کیا نقشہ بنتا نظر آتا ہے. ان تمام تر امور پر بات ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ 3 معزز مہمان موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پاکستان کرکٹ کا معروف نام جناب سرفراز نواز صاحب, تھینک یو ویری مچ سر فار گیونگ اس ٹائم. پاکستان کرکٹ بورڈ کے فارمر چیف ایگزیکٹو, ریناؤنڈ اسپیکر ایز ویل, جناب عارف عباسی صاحب. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. اور مشہور و معروف سپورٹس اینالسٹ, نیوز 1 ٹیلی ویژن چینل سے وابستہ ہیں آصف خان صاحب. آصف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں اجازت باقی 2 مہمانوں کی ہوں تو عارف عباسی صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. سر یہ ایک بہت ہی کیا ایک جائز ڈیمانڈ ہے کہ جناب, جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ بھائی کوئی ثواب کمانے کے لیے تو کام کر نہیں رہے, سب کا مقصد ہے پیسہ کمانا سارا کچھ. تو اگر 3 ممالک کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جناب کہ ہم ریونیو کنٹریبیوشن میں ہمارا بڑا شیئر ہے, تو ریونیو جنریشن سے بھی صاحب ہمیں بڑا حصہ دے دیجئے, اور جس کی لاٹھی ہوتی ہے اس کی بحث ہوتی ہے. تو یہ ریئلسٹکلی اسپیکنگ بہت ہی جائز ڈیمانڈ ہے یا دادا گیری؟ دیکھیے, یہ اگر آپ اس کو ان ٹوٹو دیکھیں, یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, پہلے 2 دفعہ ہو چکا ہے کہ ٹیک اوور کرنے کی بٹ کی تھی اور آسٹریلیا نے کی تھی. مگر اس طرح کی چیز دیکھیں, ICC جو ہے نا وہ ایک کمپنی ہے, اور جو ممبرز ہیں اس کے وہ بھی کمپنیز ہیں یا ایسوسی ایشنز ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ایلیٹزم نہیں آ سکتا. ایلیٹزم کا کوئی اس کے اندر پہلو نہیں ہے. کنٹریبیوشن تو دیکھیے وہ جب ہوتی ہے جب آپ کی پکچر اچھی ہو. اوکے, مجھے یاد ہے کہ آسٹریلیا 6 لو ہاری تھی پاکستان میں, اور ان کے جو سپانسرز تھے اس زمانے میں وہ بینسن ہیجز تھے,
اور انہوں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ دیکھیے اگر آپ جیت نہیں سکتے تو اگلے سال ہم اپنا کانٹریکٹ آپ سے رینیو نہیں کریں گے. تو یہ کہنا کہ ریونیو جنریشن ہمارا زیادہ ہے یا کسی کا کم ہے, یہ غلط بیانی ہے. اوکے, یہ فیکچولی انکریکٹ بات ہے آپ کے خیال میں, جو اور اسی انداز سے آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیمانڈ بھی ٹوٹلی ناجائز ہے. ٹوٹلی اٹ از ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ کہ آپ کی امیج کیا ہے, اس کے اوپر, اس کے بیسس کے اوپر آپ کو اسپانسرشپ ملتی ہے, بغیر اس کے آپ کو اسپانسرشپ نہیں ملتی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ کا ابتدائی کامنٹ اس پہ آ گیا. آصف خان صاحب, آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ یہ کوئی بہت ہی ناجائز ڈیمانڈ ہے جو تمام تر ممالک کر رہے ہیں, یا بس مائٹ از رائٹ والا معاملہ تو ہوتا ہے ہر جگہ؟ دیکھیں وسیم, یہ مائٹ از رائٹ والا ہی معاملہ ہے. انڈیا یہ جو آج ڈرافٹ آیا ہے انڈیا, انگلینڈ, آسٹریلیا کی طرف سے, اب باسی صاحب نے 93 کیا غالباً اشارہ دے رہے تھے جب انگلینڈ نے کوشش یہ کی تھی کہ ٹیک اوور کرے, آسٹریلیا نے یہ کوشش کی تھی. خیر, انڈیا کا اگر آپ پچھلے کچھ سالوں میں برتاؤ دیکھیں آئی سی سی کے ساتھ, تو اس میں وہ اپنی باتیں منواتے چلے آ رہے ہیں. چاہے یو ڈی آر ایس کا مسئلہ ہو جی, چاہے ابھی تازہ مسئلہ آپ لے لیں, ویئر اباؤٹ کلوز تھی واڈا کی, وہ آپ لے لیں. آپ ہارون لورگارڈ کے ساتھ مسئلہ انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں شروع کر دیا تھا, وہ آپ لے لیں. اور آج کی اس میٹنگ کے اندر بھی جو آئی سی سی نے ٹیک لی ہے, جو آئی سی سی کی لائن ہے, اس کے بعد جو ریئیکشن لا رہا ہے, جو تازہ بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آئی سی سی نے یہ کہا کہ تمام ممبر ممالک جو ہیں جو اس میٹنگ میں شریک تھے, انہوں نے ایگری کیا ہے انڈیا, آسٹریلیا, انگلینڈ کے جو پروپوزل تھے اس کو تقریباً 85% اس پہ ایگری کیا ہے. لیکن اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کی آفیشیل پوزیشن آ چکی ہے. ان ترجمان ندیم سرور صاحب کا واضح کہنا ہے کہ یہ ابھی تک پاکستان نے کوئی اس میں ایکشن یا کوئی پوزیشن نہیں لی ہے. اور آصف بھائی, میں صرف اسی میں ایڈ کرتے ہوئے کہ جنوبی افریقن کرکٹ بورڈ بھی, ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ان کے بھی ٹکٹس چل رہے ہیں, وہ وضاحت دے رہے ہیں کہ جناب اس پریس ریلیز سے تاثر مل رہا ہے جیسے ہم مان گئے ہیں, which is not the case. ہم ابھی کنسلٹ کریں گے اور ابھی ہم نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو اس کا مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی سی سی کی یہ پریس ریلیز اٹ از مس لیڈنگ. بالکل آپ کی بات, آپ کا یہ پروگرام سیگمنٹ شروع ہونے سے پہلے آئی واز ریڈنگ دی ای میل آف دا ساؤتھ افریقن کرکٹ بورڈ. اس میں ان کے پریزیڈنٹ کا واضح کوٹس یہ لکھے ہوئے ہیں کہ وہ مس لیڈنگ ہے جو آئی سی سی کی طرف. لیکن اس میں آئی سی سی کی اس ای میل کے علاوہ ایک خبر اور بھی اس میٹنگ کے حوالے سے چھپی ہے, جس میں آئی سی سی کے پریزیڈنٹ ایلن آئزک کے کوٹس ہیں جو زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ وہ کام کر رہے تھے گزشتہ کچھ مہینوں سے ان 3 ممالک کو, جن کو بگ 3 کہتے ہیں, کہ وہ کنونس کریں ان سے کہ یہ کرکٹ کا نظام بہتر طور سے چلانے کے لیے پروپوزل لے کر آئیں. اور وہ ان کی بیکنگ کی وجہ سے پروپوزل آیا ہے بھائی. اور جو یہ اب جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے آئی سی سی کی آگے 9 فروری کو آئی گیس, تو اس میں جو ٹائم دیا گیا ہے اس میں بھی ایلن آئزک یہ کہتا ہے کہ یہ تینوں بورڈ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئی سی سی اتنا اپولوجیٹک کیوں ہو گیا؟ اگر آپ انڈیا کی بات کریں, باقی دیگر بورڈز کی بات کریں, تو آئی سی سی کو بھی پھر یہاں پر آپ بلیم کریں نا, صرف انڈیا کو نہ کریں. آئی سی سی کیوں اتنا اپولوجیٹک؟ آئی سی سی کا تو ٹھیک ہے واضح جھکاؤ رہا ہے, بلکہ اکثر تو وہ بالکل ہی مطلب گھر کی لونڈی بن کے رہا ہے بھارت کی, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن آصف صاحب, آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کی اس پہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ پاکستان کی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان, اور خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ پاکستان کو کچھ انہوں نے اگلے کچھ عرصے کے لیے انڈیا نے ایک پروپوزل بھی دیا ہے کہ ہم اتنی سیریز کھیلیں گے یا اتنے میچز کھیلیں گے. تو اس میں سے جو ڈیل پاکستان کے چیئرمین ذکا اشرف صاحب یہاں لے کر آئیں گے اور اپنے گورننگ بورڈ کے جو اراکین ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے, تو جو پاکستان کے مفاد میں ہو, پیسے کے حساب سے بھی اور کرکٹ کھیلنے کے حساب سے بھی. آپ 9 ٹیسٹ میچز کھیلتے ہیں بھائی سال میں, 10 ٹیسٹ میچز کھیلتے ہیں, 2012 سے لے کے اب تک آپ نے 13 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں. تو اپنی اس چیز کو آپ کیسے بڑھائیں گے؟ ڈومیسٹک کرکٹ میں ٹیلنٹ لانے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے, پیسہ آپ جنریٹ کرتے ہیں آئی سی سی کے تھرو آپ کو ملتا ہے, یا دیگر آپ کے اگر کچھ ذرائع ہیں تو وہ ہیں. تو ان چیزوں کو یہ ریئلسٹکلی بھی ان کو دیکھیں, یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی کہ کوئی جنگ نہیں ہے. اور میں ایز اے پاکستانی میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان کا وقار جو ہے وہ اوپر رہے, پاکستان کرکٹ بورڈ سب سے اچھا ہو. یو وونٹ مائنڈ اگر پاکستان اس کے حق میں فیصلہ دے دے, بگ 3 کے حق میں فیصلہ دے دے, یو وونٹ مائنڈ؟ پاکستان واٹ ول پاکستان کا فائدہ اس میں کیا ہوگا؟ اگر پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے, پاکستان کو کرکٹ ملتی ہے, پاکستان کی کرکٹ فلرش کرتی ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک ایوری وڈ مائنڈ دیٹ. اچھا, میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے سرفراز نواز صاحب, یہ 2 اوپینینز ہیں.
اکثریت مطلب ایک تاثر یہ ہے جناب کہ نہیں اگر ہم یہ کر لیں گے تو پھر تو ہم پتہ نہیں بہت ہی بڑی بیوقوفی کے مرتکب ہوں گے اور اپنے پیر میں کلاڑی مار رہے ہوں گے اگر ہم نے ان کی سپورٹ کر دی بگ تھری میں، جس کا اب تک بہرحال اب تک ایز وی اسپیک کوئی ایسا واضح اشارہ نہیں ہے پی سی بی کی جانب سے جس کی بنیاد پہ ہم یہ ایزمپشن کریں کہ شاید پی سی بی اس کے حق میں ووٹ دے گا. لیکن ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو آصف خان صاحب دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب آپ دیکھیں کس ڈیل میں آپ میکسیمم بینیفٹس ڈرا کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا فائدہ اور آپ کا مطلب اس میں نکلتا ہے تو بس ٹھیک ہے، کوئی ایسا حرج بھی نہیں ہے. آپ کی کیا رائے ہے سرفراز نواز صاحب؟ دیکھیں یہ باتیں میں نے سنی ہے، عباسی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ 2 دفعہ پہلے بھی اس طرح آسٹریلیا نے یہ چکر چلایا اور اس کے بعد اب انڈیا نے، جو میں کہتا ہوں کہ ویٹوازم کے خلاف تھا. مجھے یاد ہے کہ عبدالحفیظ قادر مرحوم نے انگلینڈ اور آسٹریلیا کا جو ویٹو پاور ہوتی تھی وہ ختم کی. اس میں بھارت نے بھی پاکستان کا ساتھ دیا اور سری لنکا نے بھی ساتھ دیا. اب بھارت کس منہ سے اس ویٹو میں جا رہا ہے کہ باقیوں کو ڈپرائیو کریں. اور دوسری بات 3-4 اس میں چیزیں سامنے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ 3 بڑے جو آسٹریلیا، انگلینڈ اور بھارت اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یہ اس طرح کے موڑ پہ آ گئے ہیں کہ یہ اگر ہٹتے بھی جائیں ان کی ڈیلیگیشن ہی نہیں ہے. اس کے بعد آئندہ جو چیئرمین آئے گا ان 3 ملکوں سے آئے گا. بیسیکلی تو یہی غلط ہے. دوسرا جو روٹیشن میں تھا کہ باری باری چیئرمین آئی سی سی کا الیکٹ ہو تو یہ چیزیں اس طرح کنٹینیو کریں. دوسرا آصف صاحب کو میں ذرا تھوڑا سا بہتر بتا دوں کہ انڈیا نے جب یہ کہا کہ ہم 4 یا 8 سال میں اتنی سیریز کھیلیں گے پاکستان کے ساتھ، تو پھر پاکستان بورڈ نے ان سے ضمانت مانگی. ضمانت سے وہ بھاگ گیا کہ ہم ضمانت نہیں دے سکتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بنیے کے اوپر اعتبار نہ کرے، ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ ہونی چاہیے. دوسرا پرائیڈ ایک سامنے ہے اور پیسہ دوسری طرف ہے. میں کہتا ہوں کہ پرائیڈ کے اوپر جانا چاہیے. اب آپ دیکھیں 5-5 کی ڈویژن ہو گئی ہے اور جو بنگلہ دیش جیسا ملک اپوز کر رہا ہے انڈیا کو، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ بنگلہ دیش کی سوچ جو ہے وہ سوچ یہ ہے کہ اگر وہ مان گئے ہو سکتا ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ سے جو آج کل کھیل رہے ہیں ان کو 3 ٹیسٹ کرکٹ ہی نہ ملے. صحیح ہے جی. اچھا یہ عارف عباسی صاحب، یہ بنگلہ دیش اسپیسیفکلی اگر بات کریں، آپ کو حیرت ہوئی ہے بنگلہ دیش کی رسپانس اس لیے کہ باقاعدہ انہوں نے تو اس سے پہلے اس کی حمایت کا واضح اندیہ دیا تھا، پھر اس کے بعد میں پروٹیسٹ شروع ہوئے، پھر وزیر اعظم حسینہ واجد نے کہا کہ نہیں جناب ایسا کوئی بھی اقدام آپ نہ کیجئے جس سے ہمارا ٹیسٹ سٹیٹس جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہو. اور آج بنگلہ دیش went to this extent کہ انہوں نے ان ریٹن دیا ہے اور پھر کہا ہے کہ we are the first country to do this، کہ جس نے بگ 3 کے خلاف سٹینڈ لیا ہے. آپ کو حیرت ہوئی بنگلہ دیش کے اس سٹینڈ سے اور اس سے ہمیں بھی کچھ سبق سیکھنا چاہیے؟ میں بالکل جی نہیں، مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی. آپ دیکھیے کہ پلینگ کرکٹرز میں صرف مشفق ہے، مشفق اور رحمان جس نے اس کے اوپر آبجیکشن کی تھی. وہ پلینگ ممبر ہے اور وہ پلینگ ممبر اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا جب تک اس کا بورڈ اس کو اجازت نہ دے. تو یہ میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ بنگلہ دیش کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت اچھا ہے. رہا پاکستان کا یا ویسٹ انڈیز کا یا سری لنکا کا، ساؤتھ افریقہ کا، یہ اگر ان نے ریلینٹ کر دیا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اچھی چیز ہوگی. کیوں کہ دیکھیے یہ پروسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہ پروسٹیٹیوشن کہیں سے نہیں ہے. پاکستان نے جتنا بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے کرکٹ کو پچھلے 20 سال میں کسی نے نہیں کیا. اور اگر آپ دیکھیں کہ ورلڈ کپ ہوئے، چاہے آئی سی سی امپائرز ہوئے، چاہے آئی سی سی ریفریز ہوئے، چاہے ایشیا کپ ہوئے، ایشیا کپ ہو، سب تو پاکستان نے کیا ہے. دوسروں نے کیا ہے. تو میں تو اس کو ڈسپیوٹ کرتا ہوں کہ یہ بگ 3 اپنے کو کیسے کہتے ہیں، ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ 0. اچھا آصف صاحب اس پہ آپ اپنی رائے دیں. رہا اس کا کہ بھائی ایلیٹزم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ کمپنی ہے اور اس کے اندر جس نے کیا اٹ از اے میٹر آف پرائڈ، اور جس نے بھی ریلیٹ کیا اس کے اوپر اس کو اپنے ملک کا جھنڈا ہاف ماسٹ پہ اڑانا پڑے گا. یہ کہنا ہے کہ جذباتی ہو گئے، جذباتی تو ہونے ہیں. جذباتی اگر آپ نہیں ہوں گے تو آپ جیتیں گے نہیں. لیکن سر وہ جذباتی تو گراؤنڈ پہ ہونا چاہیے. یہ تو ابھی اس وقت تو انتظامی امور سے متعلق بات ہو رہی ہے، کوئی میچ تو نہیں پڑا ہوا جو جذباتی ہے. جی ہاں، یہ یہیں سے شروع ہوتی ہے بات. اچھا
ٹھیک ہے. اگر آپ میں پرائیڈ نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا آصف خان صاحب، میرا بڑا معصومانہ سوال ہے، آپ کے خیال میں یہ پرائیڈ یا انسلٹ کا معاملہ ہے، یا اگر ہم ان کو اس گراؤنڈ پہ جج کر رہے ہیں پرائیڈ اور انسلٹ کے گراؤنڈ پہ تو ہم غلط کر رہے ہیں؟ دیکھیں یار وسیم، پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں گا نا کہ میں کوئی اینٹی پاکستان تو مجھے نہ بنا کے بٹھاؤ نا. ابھی سرفراز بھائی بیٹھے ہیں، عارف عباسی صاحب میرے یہ جسارت کس نے کی، مجھے نام بتایا. ایک نہیں میں سرفراز صاحب جو بات کر رہے تھے نا انڈیا والی، دیکھیں آپ کا تجربہ مجھ سے زیادہ، آپ کی نظر مجھ سے زیادہ گہری، آپ فیوچر کی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا آنر نہیں کرے گا. میں تو پریزنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں، میں تو ان کو اینالائز کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. میں اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ یا پرو انڈیا سینٹیمنٹ میں یہاں میرا کوئی مقصد نہیں ہے. اور صرف انڈیا نہیں ہے پیپر 3 میں، 2 ملک اور ہیں اور نیوزی لینڈ بھی ان کے ساتھ شامل ہے، تو یہ ٹوٹل 4 ملک ہو جاتے ہیں. باقی بنگلہ دیش کا ذکر آیا، بنگلہ دیش نے سٹینڈ لیا. بنگلہ دیش وہ دوسرا ملک ہے جس نے آفیشل سٹینڈ لیا ہے، پہلا ساؤتھ افریقہ تھا. تو اگر اٹس اے میٹر آف پرائیڈ اور اتنا ہی زیادہ پاکستان اس پہ کلیئر ہے تو پاکستان کو ایک آفیشل لیٹر لکھ دینا چاہیے تھا آئی سی سی میں اس میٹنگ میں جانے سے پہلے، جیسا ساؤتھ افریقہ نے کیا اور باقی لوگوں نے کیا. بنگلہ دیش کی بات آئی، بنگلہ دیش جو اس وقت ایشین کرکٹ کاؤنسل ہے نا جی، اس کے جو چیف ہیں وہ بنگلہ دیش سے ہیں، اشرف صاحب. انہوں نے یہ کہا تھا، اور یہ بالکل ذمہ داری سے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میری ان سے بات ہوئی تھی، کہ جب ایشیا کپ میں پاکستان نے ذرا سی آنکھیں دکھائی تھی کہ پاکستان ایشیا کپ کھیلنے بنگلہ دیش نہیں جائے گا، تو انہوں نے بیک ڈور افغانستان سے بات چیت کر کے افغانستان کو تیار کیا تھا ایز این آلٹرنیٹ آف پاکستان، کہ اگر پاکستان نہیں آتا تو افغانستان آئے گا، جس کو آپ کرکٹ کی فیسلٹیز دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہ ٹیم افغانستان کی آپ کے ایکسپینس پہ کھیلنے جانے کے لیے تیار ہے. تو یہ ریالٹیز ہیں، ان کو ضرور دیکھیں. باقی جو ریلیگیشن کی بات یہاں ہوئی ہے کہ ریلیگیٹ، اس پوائنٹ کے اوپر انڈیا نے جانے سے پہلے یہ کہہ دیا تھا اپنی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جو کہ مورلی اتنا زیادہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے اوپر وہ کمپرومائز کر جائیں گے اپنی میٹنگ میں جو انہوں نے ورکنگ کمیٹی کی تھی. ٹھیک ہے، بریک میں جانے سے پہلے سرفراز نواز صاحب آپ رائے دیں. ایک تو یہ کہ جس طرح آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو ہمیں مطلب وطن سے محبت یا وطن سے دشمنی یا غداری سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے. میں نے کافی کامنٹ سوشل میڈیا پہ رمیز راجہ صاحب کے حوالے سے بھی دیکھے جن کی یہ رائے ہے کہ جن کا ٹلٹ ہے کہ ہمیں بگ 3 کی طرف جانا چاہیے. تو کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ مطلب بالکل اس کے برابر قرار نہ دیں کہ اگر کوئی بگ 3 میں جانے کی حمایت کر رہا ہے، ان کی فیور میں کی بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ غدار ہے یا ایسی کوئی بات ہے. اور دوسری بات سر، اگر ان تینوں ممالک نے باقی ممالک کو گھیر گھار لیا اور اسی کلے ہی رہ گئے تو پھر کیا ہوئے گا؟ نہیں دیکھیں، رمیز راجہ کی جو بات کی ہے آپ نے، اس کی تو انکم ہی انڈیا سے آتی ہے. وہ انڈیا جا کے ٹیسٹ سیریز کور کر رہا ہے، اس کے بعد انگریزوں کے ساتھ وہ کمنٹری کر رہا ہے. اس کی بات چھوڑے ہیں، وہ تو پاکستان کی اینٹی بات کی بھی ہے اور کرتا بھی رہے گا. نہیں اب یہ بات ہوگی نا، اب آپ کہہ رہے ہیں اینٹی پاکستان بات. بھائی ان کی اگر کھیل سے متعلق یہ رائے ہے کہ بگ 3 میں جاؤ، رائے غلط ہو سکتی ہے، اس سے ان کا اینٹی پاکستان کیا یہ تو سرفراز پاکستان کیا یہ تو سرفراز تھوڑی جاتی ہے نا تھوڑی سی. یا چلیں ابھی وہ شخص یہاں موجود نہیں ہے تو لیٹس ناٹ ڈسکس ہم. ٹھیک ہے، آپ اوپینین. بھائی نہیں، میں ابھی اس کو ایک پروگرام میں سن رہا تھا ابھی آدھا گھنٹہ پہلے، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جی جانا چاہیے، اور اس سے پہلے بھی کہہ رہا ہے. لیکن بات کریں پرائیڈ کی بات ہے، عزت کوئی چیز ہوتی ہے، ایسے آپ چوہے بن کے چلے جائیں. اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس طرح ڈسکریٹ انہوں نے کیا ہے 3 ملکوں نے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی. حالانکہ ایجنڈا بننا چاہیے تھا اور 3 ماہ پہلے سرکولیٹ ہونا چاہیے تھا تاکہ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنی پلاننگ بنا کے جاتا، اپنے کرکٹ بورڈ سے جو ان کا گورننگ بورڈ ہے وہاں ڈسکشن کرتا، میٹنگ کرتا، آؤٹ کم کر کے پھر جاتا. انہوں نے اس طرح چیزیں نکالی ہیں کہ موقع پہ سامنے لے آئے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں کلائیو لائن نے اس کے خلاف بیان دیا کہ ویسٹ انڈیز کو نہیں جانا چاہیے. اس کے بعد انگلینڈ کے کیپٹن نے بیان دیا کہ نہیں جانا چاہیے. انڈیا کے کیپٹن نے بیان دیا، بیدی نے، کہ یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. اس طرح دنیا میں آسٹریلیا میں اینٹی آسٹریلیا یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں، اور تمام ملک کہتے ہیں کہ ایکویلٹی رکھو اور جمہوریت سسٹم سے چلو. تو یہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ کوئی طریقہ سامنے رکھیں، کوئی سامنے چیزیں 3 ماہ پہلے لے کے آتے تاکہ کوئی ملک جانے سے پہلے اپنی لابی قائم کرتا. اب لابی کیا ہوئی ہے، میٹنگ سے
اور عارف صاحب آپ سے میں پوچھوں گا کہ آج جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں ایک ایگزیکٹو بورڈ کے قیام کا تو عمل آ گیا. اس پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ 5 ممالک پر مشتمل ایگزیکٹو بورڈ تشکیل پا جائے گا جس میں سے یہ 3 ممالک ہوں گے مستقل. تو کرکٹ کی دنیا کی بھی ایک سلامتی کونسل تو بن گئی جس کا ویٹو پاور ان 3 ممالک کے پاس ہوگا. تو پوری نہ صحیح آدھی خواہش تو کیا پوری نہیں ہو گئی ان 3 بڑے ممالک کی کرکٹ کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اس آخری سیگمنٹ میں سرفراز نواز صاحب، یہ جو بھی 1 مہینہ ملا ہے، 1 مہینے بعد اب اگلی میٹنگ ہوگی، تو اب اس 1 مہینے میں لابنگ کر کے باقی ممالک کا رجحان اور رویہ دیکھ کے اس کے بعد پاکستان کو کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، یا آپ کے خیال میں بس اپنی ایک پالیسی بنا لینی چاہیے کہ ہم نے بگ 3 کو سپورٹ نہیں کرنا کم واٹ میں؟ نہیں دیکھیں، اس کو بڑا کیئرفلی آپ کو ہینڈل کرنا پڑے گا. یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. اس پہ پوری ان کے فورن آفس انوالو ہوں گے، ان کے اور لوگ انوالو ہوں گے، اور انٹرنیشنل ریلیشن کے لوگ انوالو ہوں گے. میرا خیال ہے کہ ذکا شریف صاحب کو فوری طور پہ ہنری لوگارڈ سے ملاقات کرنی چاہیے، چونکہ وہ پہلے بھی پاکستان آ کے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کروانا چاہتے تھے اور اچھی بلی تنخواہ دی گئی ہے ان کو، اور لوگارڈ سے ملنا چاہیے. دوسرا جو ریچرڈز ہے وہ بھی چیف ایگزیکٹو جو اس وقت آئی سی سی کا ہے، وہ بھی ساؤتھ افریقن ہے. تو یہاں سے ہمیں ایک لابی شروع کرنی چاہیے اور ساؤتھ افریقہ کو ریکویسٹ کریں کہ آپ جو یہ 5 ملک اکٹھے ہوئے ہیں، بنگلہ دیش کو بھی بلا لیں، اس کے بعد پاکستان بھی وہاں چلا جائے، ویسٹ انڈیز بھی آ جائے اور سری لنکا بھی آ جائے، اور ساؤتھ افریقہ میں مین کارڈ بنا کے وہاں میٹنگ رکھیں. اور بنگلہ دیش کو اسی طرح آپ ساتھ ملا سکتے ہیں، ورنہ بنگلہ دیش کو آپ اگر خود ملیں گے وہ شاید نہ ملے. تو ساؤتھ افریقہ کے تھرو منور کریں، اور میرا خیال ہے کہ کامیابی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ زمبابوے بھی آپ کے ساتھ آ جائے. ابھی آپ دیکھیں ایک پیپر کے اوپر سامنے چیزیں آئی ہیں، حتمی ڈیسیژن تو تمام ممبر جو ہیں وہ میٹنگ میں ہاں کریں گے 2/3، تو جب جا کے کام ایسا ہی. تو آصف خان صاحب تو ہوا میں باتیں ہیں، ابھی کوئی فائنل نہیں ہوا. بالکل ایسے ہی، اگلے مہینے تو ووٹنگ ہوتا چلے گا. آصف خان صاحب، یہ سرفراز صاحب جو آئیڈیا فلوٹ کر رہے ہیں، ایسی کسی اینٹی بگ 3 موومنٹ کو پاکستان اگر لیڈ کرے تو اٹ از اے گڈ آئیڈیا، یا الٹیمیٹلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سارے ایک طرف ہو جائے اور ہم آئسولیٹ ہو جائیں؟ بہت آسان کام ہے وسیم. بگ 3 سے پرابلم ہے، ایک چوتھا نیوزی لینڈ بھی آپ شامل کر لیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہے. تو آج یہ طے کر لے پاکستان کرکٹ بورڈ کہ ان 3 ملکوں کے ساتھ، بلکہ چوتھا نیوزی لینڈ 4 کے ساتھ ہم کرکٹ کھیلیں گے ہی نہیں. یہ ہو گیا نا، مطلب آپ کا جو مورل گراؤنڈ ہے، ہائی مورل گراؤنڈ تو یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ غلط بات کر رہے ہیں، آپ ان کا بائیکاٹ کریں. آپ نے ایک ڈیسیجن ابھی تک ایک واضح سٹانس لیا نہیں ہے. 2 کرکٹ بورڈز لے چکے ہیں، بنگلہ دیش نے بتا دیا، ساؤتھ افریقہ نے بتا دیا. بات 93 کی ایک ذرا سی چلی تھی، میں پیچھے جا رہا ہوں، میں اس کا ایک جو میرا اپنا نظر ہے میں کہہ دوں. 93 میں پاکستان کے پاس پروڈکٹ تھی، وسیم اکرم، وقار یونس، معین خان، راشد لطیف، سہیل، سعید انور، مشتاق، یہ پروڈکٹ تھی. اور یہی سچویشن آج انڈیا کے پاس ہے. ان کے پاس پروڈکٹس ہیں جو دیکھی جاتی ہیں، جن کو لوگ پسند کرتے ہیں. تو اگر آپ آئسولیشن میں جانا رہے، بالکل آپ جائیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا سٹانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈکٹیٹوریل ہے اور بہت زیادہ غلط ہے اور بہت زیادہ یوں کہنا چاہیے وہ غیرت مند نہیں ہے، تو اس کا آسان حل ہے چاروں کرکٹ بورڈ کا بوائیکاٹ کیجئے اینڈ موو آن. چلیں عارف عباسی صاحب، ایک تو آئی تھنک مجھے آپ کے جیسچر سے آئیڈیا ہو رہا تھا کہ آئی تھنک کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ دس ول لیڈ ٹو این آئسولیشن آف پاکستان کرکٹ بورڈ اینڈ پاکستان کرکٹ. اینڈ سیکنڈلی، جس طرح آصف صاحب نے کہا، اگر اتنا ہی زیادہ غیرت اور اس کا انا کا مسئلہ ہے اور اتنا ہی زیادہ مسئلہ ہے، تو پھر تو ہم بس خم ٹھوک کے کہیں کہ یار باور کسی نے کھیلنا ہے تو کھیلیں، ہم تو نہیں کھیلتے ان چاروں سے جو بھی ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی صاحب. ایک آدمی بھی اگر واک آؤٹ کر جاتا ہے، میں نے 12 میٹنگ اٹینڈ کی ہیں 12 سال، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. اگر ایک بھی کھڑا ہو جائے تو پوری آئی سی سی ٹوٹ جائے گی. ڈونٹ ایور بلیو دس. یہ سب ایمٹی سیبر ریٹلنگ ہے. اور جہاں آپ دیکھیے کہ انڈیا کے اندر سب سے بڑا کرکٹ کا سکینڈل جو ہوا ہے وہ انڈیا میں ہوا ہے، کہ ان کا ایک تو آئی پی ایل کا چیئرمین لنڈن بھاگا ہوا ہے. اس نے سٹیٹمنٹ دیا ہے ہارٹ ٹاک میں بی بی سی کے کہ میں انڈیا واپس نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ بکیز مار دیں گے، ڈالیں گے جان سے. للت مودی نے کہی یہ بات. تو جب یہ پوزیشن ہے
अब आप मेरी बात सुने, अब ये पोजीशन है आप इंडिया की, वो अपनी क्रिकेट को तो मैनेज नहीं कर पा रहे, वो कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड की क्रिकेट को मैनेज करेंगे। ओके, आप किस ग्राउंड्स पे इंडिया को ट्रस्ट करेंगे? ये पहले शुक्ला साहब का स्टेटमेंट है कि मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलूंगा इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे न्यूट्रल ग्राउंड हो चाहे कोई और ग्राउंड हो। और इसके साथ साथ जब आप देखें माजी में पाकिस्तान ने पैसे रेस किए, इंडिया ने पैसे नहीं रेस किए, चाहे वो 87 का वर्ल्ड कप हो चाहे वो 96 का हो, ईच टाइम पाकिस्तान हैज रेज्ड द मनी। ऑलराइट, ठीक है। और पाकिस्तान के पास इंडिया आया है, पाकिस्तान नहीं गया इंडिया के पास। अच्छा, मैं ठीक इसी को जरा जज्बाती नहीं हो रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट अ मिनट, मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त रियलिटीज ऑफ लाइफ। आप की बात कर रहे हैं ना, तो मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। रियलिटी ये है कि इवन आईसीसी यूज्ड टू आस्क यू कि हाउ टू गो अबाउट इट। इंग्लैंड ने मुझे दो महीने इनवाइट करके इंग्लैंड में रखा कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक कर दो। तो क्या है ये, हम इसकी ओपनली बात अगर करें, अगर आप फीका से बात करें, फीका ने तो कहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो कर रहा है बिल्कुल गलत काम कर रहा है। जहां तक बिशन सिंह बेदी की सरफराज ने बात की है, बिशन सिंह बेदी ने टेलीविजन पे खुद कहा है मुझसे कि ये जो कर रहा है इंडिया ये बकवास है। सही है, सही है। और तो आप किसकी बात पे जाएंगे? लेकिन आरिफ अब्बासी साहब, अब जरा इसको कंक्लूजन की जानिब लेके जाते हैं। आपने कहा ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यूज्ड टू आस्क अस, सर यूज्ड टू ना, इट इज नॉट द केस एनीमोर। यानी इस तरह तो देखें ना, पीआईए ने एमिरेट्स बनाई, आज जो है वो पीआईए के जहाज उनकी हुदूद में नहीं जा सकते, तो वो तो एक तल हकीकत है ना कि हम हमारे हर इदारे ने विद द टाइम रिवर्सिबल, वो एक रिवर्स वाला मामला इख्तियार किया है। तो अब हमारा ग्राउंड तो कमजोर है ना, श्रीलंकन टीम पे अटैक हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, पोजीशन तो कमजोर है ना हमारी। वेट अ मिनट, आप प्रेजेंट की बात कर ले जी जी, कि इंडिया में जो इससे बड़ा स्कैंडल कहीं हुआ है, दुनिया में नहीं हुआ है अभी। तो आप उनको कहेंगे कि आप हमारी क्या कहते हैं फाइनेंसेस को आप देखें। ठीक है, फेयर इनफ, फेयर इनफ। आई कांट ट्रस्ट देम, कैन यू ट्रस्ट देम? फ्रेंकली आई कांट इधर। और आसिफ साहब यही आपसे सवाल है, बस आखिरी दो तीन मिनट रह गए। या तो भारत के साथ हमारा ट्रस्ट डेफिसिट जीरो हो, हमारे मामलात इतने अच्छे रहे हो कि हम कहें कि हमारे पास कोई रीजन ही नहीं है कि हम ये सोचे भी कि हमें धोखा देंगे। अब देखिए ना, जरा सरफराज साहब ने कहा, शाहिद हाशमी साहब ने भी रिपोर्ट किया कि भारत ने हमें इतनी सीरीज ऑफर की, हमने कहा जमानत दीजिए और नस गए। तो सर, अगर आज हम भारत के सब्ज बाग दिखाने पर उनकी हिमायत कर बैठते हैं और कल अगर उन्होंने पीठ दिखा दी, तो फिर क्या करेंगे हम? तो इसका भी हल है। आप भारत को इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? इसमें दो मुल्क और हैं। आप इंग्लैंड की गारंटी ले लें, आप इंग्लैंड से डील कर लें, आप ऑस्ट्रेलिया से कर लें, आप यही शर्त रख दें कि हम बात करेंगे इंग्लैंड के साथ, हम इंडिया से नहीं करेंगे। आप कोई सॉलिड या तो स्टैंड एक ले लें कि हमने नहीं करना, उसका वाज़े ऐलान करें। अगर करना है तो कैसे करना है, और अगर मजबूरी है कि करना है तो फिर ऐसे करना है कि आपको बेहतरीन डील इसमें मिले। इंडिया आपको खटकता है, इंडिया से आपको प्रॉब्लम है, आप दूसरे जो 3 ममालिक और बाकी हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उनसे बात करें। किसी से और बात आखिर में मुझे बताया ना आसिफ साहब, वो ये बाकी मेहमान ये भी कह रहे हैं कि भाई जो ममालिक इस वक्त ठेकेदार बने हुए खुद साख्ता क्रिकेट के, खुद उन ममालिक के बड़े बड़े क्रिकेटर इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो फिर हमारे यहाँ इसकी हिमायत का क्या जवाब है? एथर्टन कह रहा है, बेदी कह रहा है, पता नहीं कौन कौन है, मैं पूरी लिस्ट गिनवा सकता हूँ। जब वो लोग कह रहे हैं कि सब गलत हो रहा है, क्रिकेट इसमें कथा कलामी माफ, जरा एक बात मेरी सुन लें कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो इंडिया में इतनी खिलाफ हो गई है, ये आप इंडियन से पूछ लेना। दैट्स राइट जी। पाकिस्तान में इतनी खिलाफ हो गई है, ऑस्ट्रेलिया में खिलाफ हो गई है, और आप अगर आप इसको कूल हेडेडली देखें कि पाकिस्तान का ड्रॉ इंग्लैंड में सबसे ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा है। आसिफ साहब, फाइनल कमेंट इंडिया में पाकिस्तान का ड्रॉ। देखिए, ये स्पोर्ट्स की जो बॉडीज हैं, स्पोर्ट्स की जो बॉडीज हैं, अगर हम ये कहते हैं कि इनको सियासत से पाक होना चाहिए, तो वो पब्लिक ओपिनियन पे वो नहीं चलती। आईसीसी ने अगर पब्लिक ओपिनियन पे चलना होता तो उसके फिर ये 10 मुस्तकिल मेंबर्स नहीं होते। फीफा ने अगर पब्लिक ओपिनियन पे चलना होता तो उसके मुल्क सारे उसकी फेडरेशन में नहीं होते। ये स्पोर्ट्स एक बिल्कुल अलग चीज है, पब्लिक ओपिनियन इज अ डिफरेंट थिंग, और एक फोरम होता है किसी भी चीज को उठाने का। अगर बेदी साहब कुछ कह रहे हैं, ठीक है, उनकी राय में वजन है, लेकिन वो और भी बहुत कुछ कहते हैं, वो सईद अजमल के एक्शन को भी कहते हैं कि वो ठीक नहीं है।
तो फिर वो बिल्कुल अलग बात है। एक सही फोरम कहते होता है, हैं। जो आईसीसी के लोग हैं इस सही वक्त मौजूद, वो सारे लोग इस पे बात करेंगे और पाकिस्तान के चेयरमैन यहाँ आएंगे, सब लोग मशवरा उनको दें, गवर्निंग बोर्ड के लोग मशवरा दें, जो बेहतर चीज हो वो कीजिए। सरफराज जो नवाज साहब, अगर के पाकिस्तान हक ने में- इसके हक में फैसला दिया तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत नुकसानदेह होगा आपके ख्याल में? बस फाइनल कमेंट 30 सेकंड। कौन सा फैसला जरा दोबारा बताएं। बस ये अगर बिग थ्री की हिमायत का किसी भी वजह से फैसला किया तो आप इसकी मुखालफत करेंगे, इस फैसले की, इस हिमायत के फैसले की? नहीं, देखें, मैं तो ये कहूंगा कि बिग थ्री के फेवर में जाना नहीं चाहिए। ठीक है। आप ये तलवार लेके वो खड़े हैं, आप गर्दन क्यों आगे करते हैं? आप खुद बात करें। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं जी, आखिरी कि बात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक चीज एजेंडे में रखनी चाहिए कि श्रीनिवासन ने बांग्लादेश को जो थ्रेट किया है कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे, हम ये नहीं खेलेंगे, इसके ऊपर मैं कहता हूं कि एक्शन करना चाहिए और श्रीनिवासन को इस्तीफे के ऊपर मजबूर करना चाहिए। कि वो ठीक है, इस पे थ्रेट देखते हैं करके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिसको धमकी दी है वो खुद इस पे क्या कहते हैं, ये भी देखते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, मेहमानों का शुक्रिया। facebook.com/11HOURPK पे अपनी राय दीजिएगा। अगर जिंदगी रही, अगर सेहत रही तो अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।